نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله جل شأنه في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل وعلا في موضع آخر قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، دینی مل اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا آپ کا پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، اور ہماری جملہ عبادتوں کا اکیلا مستحق اور حقدار ہے، جس کی اجازت اور منشا کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے منع فرما رکھا ہے،
جس نے اپنی شریعت کو واضح کرنے کے لیے احکامات نازل کیے، پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، شریعتیں اتاری، اور شریعتوں کی وضاحت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی امت کو اللہ کی مرضی اور ناراضگی سے واقف کرایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے نمونہ بنا دیا ہے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی روشنی میں شریعت کو جان سکیں، مان سکیں اور شریعت کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 12ویں تاریخ ہے۔ رجب کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رجب کی حرمت اور رجب کی بدعتیں۔ رجب کی حرمت کے تعلق سے جو میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور ٹھوس دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے نفسوں پر تم ظلم نہ کرو۔ اور سنن کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تعداد، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی بھی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پیدل پہ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ فرمایا ذوالقعدہ وذوالحجہ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آنے والے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر ہے جو شعبان اور جمادہ کے درمیان ہے، جمادہ اور شعبان کے درمیان، یعنی یہ رجب کا مہینہ۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مضر کہا، یعنی ان 4 مہینوں میں خصوصاً اللہ کی بندگی تو کرنی ہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے۔ یوں تو تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، اور تمام مہینوں میں بندوں کو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصاً انسان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر انسان چل پاتا ہے یا نہیں۔ لہذا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بتلایا کہ ان مہینوں میں خصوصاً اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور ظلم کی پھر پوری لسٹ ہے کہ اپنے نفس پر اوپر، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت، اور اسی طرح سے اسماء و صفات میں بھی کسی طرح کا ظلم نہیں، ورنہ اپنے اوپر بھی ظلم ہوگا، اس طور پر کہ دنیا میں بہت سارے نعمتوں سے انسان محروم ہو جائے گا، اور آخرت کی ابدی زندگی، جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کی نعمتوں والی زندگی ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو محروم کر لے گا۔ یہ رجب مضر۔ اب رجب مضر کیوں کہا گیا ہے، اس کے سلسلے میں محدثین نے کئی نقطے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ قبیلہ مضر کا رجب ہے، یعنی قبیلہ مضر والے اس مہینے کی خاص طور پر حرمت کو سمجھا کرتے تھے، لحاظ کیا کرتے تھے، بلکہ دوسرے قبیلے والے جبکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ قبیلہ مضر والے کبھی کبھی رمضان کو رجب کا مہینہ بنا لیتے تھے اور اس کی حرمت کو باقی رکھتے تھے،
یعنی رمضان کو سمجھ لیتے تھے، اس سے پہلے بھی بات گزری ہے غالباً، کہ ایک دوسرے مہینے کو ایک دوسرے سے موسوم کر لیتے. کبھی لڑائی کا دل کرتا تو کیا کرتے، اس مہینے کو آگے بڑھا لیتے، کبھی پیچھے ہٹا لیتے. کبھی کوئی اور موسم ہوتا، خرید و فروخت کا موسم ہوتا، حرمت والے مہینے کو آگے کر دیتے. تو کیا کرتے تھے یہ لوگ، رمضان کے مہینے کو وہ حرمت والا مہینہ قرار دیتے اور اس کو رجب کہتے ہیں. اور ایک قول کے مطابق رجب کا معنی ہی چونکہ معزز، عظمت، تعظیم والا ہے، لہٰذا اس کو قبیل مضر کہا گیا ہے، رجب کا مہینہ کہا گیا ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اگر بات کہیں تو تعجب کی بات یہ لگے گی آپ لوگوں کو، اور ہم جس معاشرے میں خصوصاً رہتے ہیں، جس کے آس پاس بدعتوں کا پورا گہوارہ ہے، اور تعجب کی بات یہ، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں بدعتیں نہ ہوتی ہوں، جس مہینے میں خرافات انجام نہ دیے جاتے ہوں. بدعمالیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر، صحابہ کرام کے طریقے کے نام پر ثواب اور نیکی حاصل کرنے یا دوسروں کو پہنچانے کے نام پر بدعتیں نہ انجام دی جاتی. وہ بھی رجب کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک مہینہ ہے جس کے ہم معاشرے میں جہاں جی رہے ہیں ارد گرد ہماری بدعتیں ہی بدعتیں ہیں. لہٰذا ایسے موقع پر اگر رجب کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث نہیں، رجب کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے، تو تعجب کی بات لگے گی لوگوں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رجب کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کے اعمال کے سلسلے میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے، یا تو وہ موضوع ہے یعنی گڑھی ہوئی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں. اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل حدیث فی صوم رجب وصلاة بعد الليالي فهو كذب مفترى. کہتے ہیں کہ جو بھی رجب کے تعلق سے جو نمازیں بتائی جاتی ہیں نمازوں کی فضیلت کے سلسلے میں، اور رجب کے روزے کے سلسلے میں ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، گڑھی ہوئی ہے یا جھوٹی حدیث ہے. اور اس سے بڑھ کر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ اس رجب کے تعلق سے جو بھی روایتیں گڑھی گئی، جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے کسی بھی حدیث کا انتساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھیں تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو فن حدیث کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، مستند اور معتبر عالم دین مانے جاتے ہیں، اور صحیح بخاری کی جنہوں نے شرح لکھی ہے فتح البخاری کے نام سے، انہوں نے آگے بڑھ کر اور یہ بات کہی کہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی حدیث مروی نہیں، بلکہ اس میں کسی بھی روزے کے تعلق سے کوئی حدیث مروی نہیں، بلکہ اس میں کسی بھی رات کی فضیلت کے کوئی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی حدیث مروی، بلکہ کوئی بھی عمل اس میں انجام دیا جائے، اس کی فضیلت بیان کی جائے، کسی بھی حدیث سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. سبحان اللہ. یہ علماء کرام ہیں، یہ سلف صالحین ہیں جنہوں نے رجب کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالی جاتی ہیں، یا لوگ بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں جنہوں نے لکھ رکھی ہے، ان تمام حدیثوں کی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ حدیثیں ثابت نہیں. اب اتنی بات تو معلوم ہو گئی سننے والوں کو. لہٰذا رجب کے تعلق سے جو بھی عمل ہو، جو بھی نماز ہو، جو بھی روزہ ہو، جو بھی عبادت ہو، اگر کسی طرح سے ہمارے کانوں میں یہ چیز آئے، ہم دیکھیں تو فوراً یہ یقین اور تیقن کے ساتھ کہہ دیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں. اگر اس میں بھی کوئی اطمینان نہ ہو تو پھر وہ حدیثیں جو بات بیان کرتے ہیں یا اپنے عمل پر جو دلیل پیش کرتے ہیں، گرچہ وہ دلیل نہیں بلکہ شبہات ہے، تو وہ دلائل کو اپنے علماء کے سامنے رکھے، علماء سے جڑ کر کے پوچھیں اور اسی وقت تصفیہ کرنے کی کوشش کریں. اسی وقت تصفیہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر حدیثیں ہیں تو کہاں پر ہیں، اور اسی طرح سے ان کے جوابات کیا دیے گئے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ رجب کے مہینے میں اگر اتنی بات معلوم ہو گئی تو ہم رجب کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان کی جاتی، جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال کے تعلق سے ہمارے پاس مختصر جواب موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر رجب کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہر طرف بدعتیں ہی بدعتیں، ہر طرف بدعتیں ہی بدعتیں. کوئی مہینہ جیسا کہ میں نے بتایا خرافات سے خالی نہیں،
کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں بدعتیں انجام دی جاتی ہوں. تو کیا ہر عمل کو ہم اپنا لیں، ایکسپٹ کر لیں؟ کیا ہر عمل کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں؟ کیا یہ کہ ہمیں اچھا لگتا ہے یا باپ دادا نے یہ کیا ہے یا اسی طرح سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا یہ کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا ہر اچھی چیز یا دکھنے والی اچھی چیز یا جسے آبا و اجداد نے انجام دیا ہو یا کئی زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہو کیا صحیح ہونے کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کلمے کی گہرائی میں اگر غور کریں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں سمجھتے، صرف اللہ کی عبادت ہی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور دوسرا جو حصہ ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہم مانتے ہیں. تو ایک طرف بندگی جو اللہ کی جائے گی، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، کسی کی نہیں کی جائے گی. تو دوسرے حصے میں گویا کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ عبادتیں جو ہم انجام دیں گے، یہ جو اللہ کی بندگی ہم کریں گے کس کے طریقے پر کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آبا و اجداد کے طریقے پر نہیں، سماج اور سوسائٹی جس کو انجام دے دے وہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور اگر وہ طریقہ جو ہمارا ایجاد کرتا ہے، وہ طریقہ، وہ بندگی، وہ عبادت، وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے، اگر ان سے ٹکرائے تو ہم کبھی بھی ان اعمال کو انجام نہیں دیں گے. لہذا اس مہینے سے اگر اس تعلق کو جوڑ دیں، اگر اس مہینے سے اس معاملے کو جوڑ دیں تو رجب کے مہینے میں جو بھی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، گرچہ یہ ثواب کی نیت سے ہو، گرچہ نیت درست ہو، گرچہ ہمارے اعمال دکھنے میں اچھے لگتے ہو، بظاہر یہ روزے ہیں، بظاہر یہ نمازیں ہیں، بظاہر یہ ذکر ہیں، بظاہر یہ اللہ کی راہ میں قربانی ہے، لیکن کیا ان اعمال کو ہم شریعت کا حصہ بنا لیں؟ ہرگز نہیں بنا سکتے. جو یہ بدعتیں ہیں، ابھی آگے بات آئے گی، تو ان بدعتوں کا جو ظہور ہوا ہے، جو بدعتیں جو شروع ہوئی ہیں، ان کا آغاز ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 4 صدیوں کے بعد، 400 سال یا 500 سال کے بعد یہ ایجاد ہوئی. تو کیا بعد میں ایجاد ہونے والی چیزیں، بعد میں انجام دیے جانے والے اعمال شریعت کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور بدعتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اعمال انجام دینے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں ہم انجام دے دیں گے، ہم اعمال کر لیں گے، ہم عبادت ہی کر لیں گے، اگر ثواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. علامہ ہمارے سلف صالحین نے جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں بہت ہی عمدہ ہیں. ان نصیحتوں میں سے ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی ایک نصیحت ہے. کہتے ہیں اقتصاد فی السنہ خیر من اجتہاد فی البدع، کہ سنت کے اوپر رہتے ہوئے میانہ روی اختیار کر لینا یہ بدعت میں بہت سارے اعمال انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. اگر یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 12 رکعت ہو، 100 رکعتیں ہوں، یا روزے رکھتے ہوں کسی کے نام پر اور اسی طرح سے ضروری سمجھ کر، مستحب سمجھ کر، جبکہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، ان کی نصیحت کے مطابق یہ تمام چیزیں اگر ہم انجام نہ دیں، صرف ہم واجبات اور فرائض کا اہتمام کر لیں، جو ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر ان اعمال پر ہم اکتفا کرتے ہوئے ان تمام اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے، جو معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں سے زیادہ بہتر. اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. کئی نقصانات تو بتائے بھی گئے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بدعت انجام دی جاتی ہے، بدعت پر عمل کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے. آج دیکھیے رجب کے تعلق سے جو فضیلتیں ہیں، یا رجب کے تعلق سے جو حرمت والا مہینہ، حرمت کا کون خیال کرتا ہے؟ حرمت کا کون خیال کرتا ہے؟ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ویسے ہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ کسوٹ کا معاملہ ویسا ہی چل رہا ہے، مرڈر اور قتل کے مقدمات اور اسی طرح سے حالات، واقعات ہمیشہ ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں میں ہمارا دھیان نہیں، لیکن جو بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں ان میں ہم زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لہٰذا رجب کے تعلق سے جو فضیلتیں اعمال کے تعلق سے ہیں، کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صرف اپنے آپ کو دور رکھنے کی نہیں، بلکہ پورے معاشرے کو،
اپنی قوم کو, اپنی امت کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تو بچ گئے لیکن ہماری کشتی میں سوراخ نہ ہونے پائے. اگر ہم نے معاشرے کے لوگوں کو یا معاشرے کے اندر ان اعمال کو انجام جو دیتے ہیں یہ ان اعمال کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آنکھیں موند لیں, بند کر لیں, کچھ نہ کہیں, روکیں نہ ٹوکیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں, ہم مامون ہیں, تو یاد رکھیے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, آج اس کے گھر میں بدعت ہے, کل ہمارے گھر میں بدعت ہوگی. آج اس نے بدعت کیا ہے, کل شرک انجام دے گا, اور ہماری توحید کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان بدعات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں, خاتمے کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں ان سے تعلقات خراب نہیں ہوتے. ہم جو یہ سوچتے ہیں ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے احباب ہیں, ہمارے پہچان کے لوگ ہیں, اور ہم سے بہت زیادہ ان کا رشتہ مضبوط ہے, لہٰذا اگر ہم ان کو ٹوکیں گے, روکیں گے, تو پھر ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. نہیں, ہرگز نہیں. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کچھ ہو, لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اگر تمام لوگوں سے تعلق ٹوٹ گیا, اس کے باوجود اگر آپ نے ایک فرد کو بھی صحیح کر لیا اور درست راہ پر آپ کی وجہ سے وہ گامزن ہو گیا, تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور وما فیہا کی نعمتوں سے تمام تعلقات سے بہتر ہے. اس رجب میں جو بدعات انجام دیے جاتے ہیں, ان بدعات کا مفصل ذکر کیا جائے تو کئی خطبے درکار ہیں. میں نے 8 بدعتیں یہاں پر 7-8 بدعتیں لکھی ہوئی ہیں. 7 بدعتیں تقریباً 8 بدعتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کروں گا. ان میں سے ایک چیز ہے, رجب کے شروع میں ایک دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ حدیث جھوٹی ہے, گڑی ہوئی ہے. کوئی بھی ایسی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. گرچہ رجب کے مہینے میں کوئی دعا وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں کرتا, بعض لوگ کرتے ہیں, بلکہ ہر مہینے میں جو دعا کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اس کا اگر اہتمام ہم کریں, اس دعا کو پڑھیں رجب میں, شعبان میں, رمضان میں, دوسرے مہینوں میں, تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ بھی ہوگا اور سنت سے ہم زیادہ قریب ہوں. اسی طرح سے دوسری بدعت ہے جمعرات. پہلی جمعرات جو گزر چکی ہے رجب کے مہینے میں, سب سے پہلی جو جمعرات ہے اس کا روزہ رکھنا, اور اسی طرح سے اس رات اہتمام کرنا نمازوں کا اہتمام. ایسی نمازیں جس کا نام صلاۃ الرغائب دیا گیا ہے, اور اس کے کئی وجوہات بیان کی گئے. کہا جاتا ہے نا, جب بدعت ہوتی ہے جس کا کوئی سر کوئی پیر نہیں ہوتا, تو اس کے بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں, اس کی وجوہات گڑھ لی جاتی ہیں, اس کے اسباب گنا دیے جاتے ہیں, بہت زیادہ ریزن. اسی میں کہا جاتا ہے ترغیب دلائی گئی نماز ہے, سلف نے ترغیب دلائی ہے, نعوذ باللہ سلف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی ترغیب نہیں دلائی گئی, اس نماز کی کوئی حقیقت ہی نہیں. بعض لوگوں کے یہاں 4 رکعت, بعض لوگوں کے یہاں 12 رکعت, اور صرف نماز نہیں, نمازوں کی کیفیتیں گڑھ لی گئی. کون سی سورہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ ان بدعتیوں کی کتابوں میں پائیں گے, اور باقاعدہ وہ اعمال پر ابھارتے بھی ہیں. جبکہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو 2 اور 2 4 کی طرح یہ بالکل واضح ہوتی. یاد رکھیے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہے. ایک شوال کو عید الفطر ہے, اور اسی طرح سے 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ, بالکل 2 اور 2 کی طرح بالکل واضح ہے چاند. لیکن اگر ان چیزوں کے تعلق سے ہے تو یہاں کچھ, حیدرآباد میں کچھ, بنگلور میں کچھ, کرناٹک, اور اسی طرح سے الگ الگ ملکوں میں کچھ الگ الگ اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں, کیونکہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کبھی بھی اہتمام نہیں کیا ہے, نہ ہی اس کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے روزے کے تعلق سے یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خاص نہیں کیا روزے کے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں جس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے, اگر ہماری بھی یہی عادت ہے, عام مہینوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ ہو, ایام 20 کے روزے ہوں, یا اسی طرح ایک دن چھوڑ کر روزے رکھتے ہوں, ہفتے میں 3 دن کا اہتمام کرتے ہوں, اگر اس مہینے میں بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص اس مہینے کے روزے کے سلسلے میں, وہ بھی پہلی جمعرات یا 15ویں تاریخ میں اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو بدعت سے متعلق ہے. اسی طرح سے چوتھی بدعت جانور ذبح کیا جاتا. سبحان اللہ, جانور ذبح کیا جاتا باقاعدہ. اگر ہمارا یہی معمول ہے کہ ہم مہینے یا 6 مہینے میں 3 مہینے میں ہم بعض لوگوں کو بلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, اور اس کے بعد جانور ذبح کرتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص رجب کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے نام سے اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے, تب بھی یہ چیز درست نہیں ہے. لیکن نعوذ باللہ, سبحان اللہ, اللہ کی پناہ, ایسے لوگ انجام دیتے ہیں اس عمل میں. اور اس مہینے میں
کہ جانور بھی جو ذبح کیا جاتا ہے وہ پیر کے نام پر، سبحان اللہ، خواجہ کے نام پر، اور اسی طرح اولیاء اللہ کے نام پر، اور اسی طرح سے اپنے پیر و مرشد کے نام پر، اور اپنا اولیاء اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شرک در شرک اللہ کے نام پر بھی کیا جائے تو یہ مقبول نہیں ہے. جیسا کہ شروع میں نے حدیث پڑھی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، ام عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے، کہتے ہیں من حدث فی امرنا ھذا ما ليس منه فهو، اس میں جو عمل کیا جائے اگر وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود. اس کے بعد جانور ذبح کیا جاتا ہے جو کہ دراصل شرک. اسی طرح سے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ خاص کر رجب کے مہینے میں کوئی صحیح دلیل ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا ہے رجب کے مہینے میں اور اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. لیکن یہی بات جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا 4 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، بلکہ چاروں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما شریک بھی رہے، شاید ان کو یاد نہیں ہوگا کہ ایک بھی عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا ہے. عمرے کی جو حقیقت ہے، عمرے میں جو ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو رمضان کے مہینے میں بتلائے ہیں یا تو حج کے مہینے میں جو عمرہ کیا جاتا ہے. اور رمضان کے تعلق سے واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل الحج، کہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث میں صحیح ترغیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن عمرہ کی بھی جو بالکل رجب کے مہینے میں فل اور لوگ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. اسی طرح سے ایک بدعت ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے؟ 27ویں تاریخ کو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے اہتمام میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں، گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی. جو مسجدوں میں پہلی صف میں دکھائی نہیں دیتے بلکہ مسجد سے دور دکھائی دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس دن مسجدوں میں لائٹنگ کرتے ہیں، مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. ابھی اگر وقت ہوتا تو بتلایا کہ اصل میں مجوسیوں کے یہاں سے برامدہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ لوگ چراغاں کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی، لیکن یہ چیز چراغاں کرنا یہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا. لہذا اہل سنت والجماعت نے بھی اس چیز کو لے لیا، سنیوں نے بھی لے لیا اور اس کے بعد اس کا اہتمام کرنے لگے. لہٰذا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ العزیز شب معراج کے سلسلے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں، خامل بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باقاعدہ مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. اس کے بعد 7 آسمان کے اوپر سیر کرائے، جنت و جہنم کا تمام چیزیں یہ حق ہے. لیکن کیا اس دن منانا چاہیے یا منانا جائز ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بلکہ کس سال یہ معراج ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو تعجب ہوگا کہ 11 اقوال بیان کیے گئے. کس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کتنے سال کے بعد، یا نبوت کے کتنے سال بعد، ہجرت سے کتنے مہینے پہلے، ہجرت سے کتنے مہینے بعد، یہ تمام 11 اقوال ہیں. کس مہینے میں؟ اس پر 9 اقوال ہیں. 9 اقوال، 9 طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ بتائیے کس دن، کس حالت میں یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں گی ہمارے پاس؟ ناممکن ہے ان تمام چیزوں کا. اس کے باوجود اس کو گڑھ لینا اور باقاعدہ 27ویں رجب کو اس دن کا منانا. اگر وہ 27ویں شب میں معراج منانا بھی ثابت ہو جاتا، معراج ثابت اگر ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی اس کا منانا جائز نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود 13 یا 14 مرتبہ یہ رات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اہتمام کیا جس طرح کہ آج یہ بدعتی اور جاہل لوگ کرتے ہیں. یقیناً یہ اسلام سے، شریعت سے جہالت کی دلیل ہے. اس بارے میں انشاءاللہ العزیز ایک پورا خطبہ ہونے والا ہے، لہٰذا وہاں پر آپ اس کے بارے میں پوری تفصیلات سنیں. اسی طرح سے ایک چیز ہے رجب کے کونڈے. رجب کے کونڈے، سبحان اللہ، یہ 22ویں رجب کو جو رجب کے کونڈے کے نام سے ایک بدعت ایجاد ہوئی اور یہ شروع میں اگر بتایا جائے اس کی تاریخ دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے. اصل میں یہ چیز شیعوں سے آئی ہے جسے سنیوں نے بھی اپنا لیا ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، ہم اس کو جانے بغیر اس کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے کندھوں پر ڈھو رہے ہیں. اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا 60 ہجری 22 رجب کو. شیعوں کو چونکہ ہم جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی، لہذا انہوں نے اہل بیت کی محبت میں نہیں بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں
انہوں نے 22 رجب کو مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع میں شبہ کر کرتے تھے لوگ. بعد میں جب لوگوں کے درمیان یہ عام چیز ہوئی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا رخ موڑ دیا اور کہا نہیں، جعفر صادق رحمہ اللہ کی یاد میں ان کی محبت میں ہم کرتے ہیں، ان کی محبت میں کرتے ہیں. اور وہاں سے سنیوں نے لے لیا. جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں کرتے. اگر جعفر صادق رحمہ اللہ کی محبت میں اگر یہ چیز کرتے تب بھی جائز نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق جعفر صادق سے کوئی بھی نہیں. جعفر صادق رحمہ اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک اچھے فرد، لیکن ان کی وجہ سے ہم یہ چیزیں منائیں ہرگز نہیں. بلکہ ان کا تو تعلق بھی نہیں ہے، ان کی جو ولادت ہے وہ یا تو رمضان میں 5 رمضان کو ہے یا 6 رمضان کو ہے یا ربیع الاول 15 ربیع الاول کو ہے. ولادت جو پیدائش ہوئی ہے یا تو 8 رمضان کو یا 15 ربیع الاول کو ہے. اور وفات اگر دیکھیں تو وفات ان کی شوال کو ہے، 25 شوال کو. تو اللہ کے اس بندے کا تعلق اس مہینے سے ہے ہی نہ، رجب میں نہ پیدائش ہوئی نہ وفات ہوئی. لیکن انہوں نے گڑھ لیا ہے چونکہ ہماری وجہ سے یا ہماری اس عمل کو دوسرے لوگ نہیں کریں گے اور ہمیں دشمنی کا طعنہ دیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں گڑھ لی اور عام کر دی. اور رجب کے پڑھنے کے تعلق سے بہت سارے خرافات، بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. بہت سارے واقعات. ایک لکڑہارا تھا مدینے میں جو غریب تھا، قلاش تھا. جعفر صادق کی آواز اسے سنائی دی اور کہا کہ دیکھو 22 رجب کو اگر تم نے میرے نام سے مہمانوں کو کھلایا، جانور ذبح کیا یا ایسا ویسا کیا، یہ پکوان پکائے تو سال بھر تمہارے گھر سے بے برکتی دور ہو جائے گی. اور بعض روایتوں میں کہ پوری زندگی میں بے برکتی ختم ہو جائے گی، بالکل فاقہ کشی ختم ہو جائے گی. یہ تمام خرافات ہیں، یہ تمام واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات بیان کیے جاتے ہیں جعفر صادق کے تعلق سے. کہ جب وہ حج کے لیے گئے مکہ، اللہ کے مدینہ گئے، اس کے بعد زیارت کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی قبر سے آواز آئی کہ تم سلطان الہند ہو، سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب پوچھا جاتا جعفر صادق کے تعلق سے، جب سوال اٹھائے جاتے، اعتراض کیے جاتے تو اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے ولی اللہ کے بارے میں آپ کیسے سوال کرتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں. جبکہ شریعت یہی کہتی ہے اگر کوئی عمل ہے، کوئی چیز ہے، اس کی دلیل مانگی جائے گی اور کہا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں. اس تعلق سے اسی طرح سے ایک خواجہ کی چھٹی جو گزر چکی ہے اور پورے رمضان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے سلسلے میں بہت سارے سلطان الہند جو کہا تھا اسی کے تعلق سے. تو یہ تمام خرافات بیان کیے جاتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ کہہ لیجیے. اور بعض لوگوں نے اپنے پیٹ کا معاملہ اس کو بنا لیا ہے. اگر رجب کی یہ ساری چیزیں ان کو جب بتائی جاتی ہیں، واقعی جو پڑھے لکھے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے، یہ تمام یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں پیٹ کا مسئلہ ہے. باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں پیٹ کا مسئلہ ہے. اگر آج ہم نے ان کو بتا دیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں شریعت میں تو پھر ہمارا پیٹ بند ہو جائے گا، ہم بھوکے رہ جائیں گے. بلکہ وہ بعض لوگوں نے تو قانون سنا ہے کہ جوتے لے کر ہمارے پیچھے دوڑیں گے. کتنے دنوں تک گمراہیوں میں رکھا تھا. میرے بھائیوں، اگر ہم گمراہ تھے یا گمراہی میں تھے، یہ چیزیں نہیں معلوم تھی تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم نے اسلام کو مانا ہے، جس طرح سے شریعت کو مانا ہے، شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اس کو ماننا ہے، اسی پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں تھیں اس تعلق سے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اور ساری باتیں دوسرے بدعات کے تعلق سے. یہ میں نے سرسری طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے بہت ساری قرآنی آیات، بہت ساری حدیثیں ہم نے بیان بھی نہیں کی ہیں. ایک چیز بیان کر کے اپنا خطبہ میں مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ساری بدعتیں جو انجام دی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سمجھتے ہو کہ غلط ہے، غلط سمجھ کر کے نہیں بلکہ اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں. شروع میں نے جو سورہ کہف کی آیتیں پڑھی، 2 آیتیں، وہ کیا ہے؟ قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کہ جو نیک عمل کرنے کے لیے سوچتے ہیں لیکن وہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. اعمال تو زیادہ کرتے ہیں، تھکا دینے والے اعمال کرتے ہیں، 12 رکعتیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اعمال تو زیادہ کر رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں. اصل میں یہی ہوتا ہے بدعت کا انجام کہ اچھا سمجھ کر کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ بدعتی کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ اچھا سمجھ کر کرتا ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر، ظلم کو ظلم سمجھ کر کیا جائے تب اس سے توبہ کی توفیق ہوگی. یہ انسان سمجھے گا
کہ نیک راہ کی طرف آنے کے لیے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ چیزوں جو بیان کی گئی ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم نے حق جانا ہے اس کو صرف اپنے تک ہم محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہوتا ہے، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اگر یہ چیزیں کرے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کو حق بات، قرآن و حدیث کی باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے وہ مزین ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم تمام لوگوں کو بدعت و خرافات سے، رب العالمین شرک سے ہمیں محفوظ رکھے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور فرما دے، مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم رکھ، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔